ہم نے دولت کتوں کی لڑائی پہ، ہجڑوں پہ لٹائی، کرکٹ میچ پہ لٹائی. ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ نظر کیوں نہ آئے؟ ہماری ہمسائیگی میں بیوہ کے چیختے بلکتے سسکتے بچے نظر کیوں نہ آئے؟ ہمیں مزدور لوگ نظر کیوں نہ آئے جو دانے شبینہ کو ترس رہے ہیں؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے اور توڑ لگاتا ہے. نحیف تھا. 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے مزدوری کے لیے ساتھ نہیں لے کے جاتے. روزانہ خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں، قدم بوجھل ہوتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں ابا کھانے کے لیے کچھ لائے ہو؟ تو میں کیا ان کو جواب دوں؟ آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ کہیں سے مزدوری ملے گی تو آٹا لاؤں گا. کہا آج بھی چھوڑ کے چلے گئے. اتنی مار کھائی کہ لہو لہان ہوا. اگر وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی وجہ سے تو پھر اسی محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے. کسی نے کہا نا کفن میری طرف سے، اور جب زندہ تھا پیوند لگے کپڑے تیرے سامنے پہن کے گزرتا تھا. تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ نظر نہ آیا. آج مر گیا تو چٹا لباس لے آیا. پھر محلے سے اور بھی سخی نکلتے ہیں. کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. اور چیخیں تو نے نہ سنی اس مزدور کے بچوں کی جب وہ والد کو روز کہتے ابا بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ دو؟ اس وقت کہاں گئے یہ سخی؟ اس وقت کہاں گئے یہ مالدار؟ جب وہ بلکتے تھے آج مر گئے تو کل 10ویں 40ویں کی روٹی لے آئے. زندوں کی قدر کرنا جانیے میرے بھائی، زندوں کو عزت دینا جانیے. مجھے وہ کمالیہ کی بیٹی نہیں بھولتی جس کا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. اب وہ بالغہ تھی، نکاح کی تقریب ہے، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی، جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے صاحب اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیاں نظر کیوں نہ آئی؟ اور آپ نے تو فخر سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز 50 لاکھ کا دیا. ہمارے دیہاتوں میں رسم وخالہ ہوتا ہے، اس میں ایک عورت کو کہا جاتا ہے کہ پورے محلے میں لوگوں کو کہو کہ ہماری بچی کا جہیز دیکھو. اس جہیز کو دیکھنے کے لیے مزدور کی بیٹیاں بھی آئی، بیوہ کی بیٹیاں بھی آئی. جب رات واپس آتی ہے نا، والد آتا ہے تو وہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں، اپنے والد کو سناتی ہے کہانی کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن کپڑے پہنانے ہیں اس کا اوپر ریٹ لکھا ہوا تھا، 2.5 لاکھ کا سوٹ تھا. وہ بوڑھا کتنا دکھی ہوتا ہوگا جو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا. اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں، اور وہ بوڑھا تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں اس کو لے کے دے سکا. میں اتنا ضرور کہوں گا جینے دیجئے ان غریبوں کو. ان لوگوں کی اپنی زندگی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے.